نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو سب سے بہترین اسوہ ہے کہ آپ کھاتے کیسے ہیں، پیتے کیسے ہیں، سوتے کیسے ہیں، جاگتے کیسے ہیں، آپ کی گفتار، رفتار، کردار، اخلاق، یہ ایک ایک چیز جو ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین شاندار نمونہ ہے۔ اس لیے اب آپ سے کتاب و سنہ کی جو ہے سنتیں شیئر کر رہے ہیں، اور یہ کھانے پینے کی سنتیں چل رہی تھیں، تو ان میں سے آج سنت نمبر 19 سے گفتگو ہوگی۔ 18 سنتیں پہلے ذکر کر چکا ہوں، یہ 19ویں سنت ہے، تو اس سے آگے ہم بات کریں گے۔ سنت نمبر 19، دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو کھانا سنت ہے۔ اب انسان جب کھاتا ہے تو دسترخوان پہ ٹکڑے گر جاتے ہیں، روٹی کا کوئی جو ریزہ گر گیا، تو یہ کھانے کا کوئی ریزہ گر گیا، تو دسترخوان پہ جو آخر میں دیکھے تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بہت سے گرے ہوتے ہیں۔ یا انسان جب روٹی توڑ رہا ہے، روٹی توڑی تو اس کا ایک آدھ ٹکڑا نیچے بھی گر گیا، اور انسان نے لقمہ بنا کھا لیا لیکن ٹکڑا نیچے گر رہا، تو دسترخوان پہ ٹکڑے گرے رہتے ہیں۔ تو دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو کھانا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو تلاش کر کے کھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ کیسی پیاری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دسترخوان پہ گرے ہوئے ٹکڑوں کو تلاش کر کے کھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ حوالہ مجموع الزوائد، مجموع الزوائد صفحہ نمبر 37 اور جلد نمبر 5 یعنی 5۔ گویا کہ یہاں یہ حدیث موجود ہے، تو گویا کہ دسترخوان تلاش کر کے ڈھونڈ کے جھاڑ کے انسان آخر میں جمع کر لیتا ہے اور اس کو کھائے۔ نوٹ: ابو شیخ رحم اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کہ جو شخص دسترخوان پر یا برتن سے گرے ہوئے کھانے کے ٹکڑوں کو کھائے گا، دسترخوان کے پہ گرے ہوئے یا برتن سے جو وہ گر گئے، کچھ چیزیں کھانے پینے کا کوئی گر گیا تو وہ گر گیا، تو فرمایا کہ اس کو جو کھائے گا تو فرمایا کہ نمبر 1 تنگ دستی سے محفوظ رہے گا، اور اگر تنگ دست ہے تو خوشحال ہوگا۔ پہلا فائدہ کہ دنیا کی تنگ دستی سے محفوظ رہے گا، اور جو اگر تنگ دست ہے تو خوشحال ہوگا۔ نمبر 2 وہ خطرناک امراض سے بچا رہے گا۔ خطرناک قسم کے موذی امراض جیسے برس ہے، جزام ہے، اور آج کل جیسے کورونا وائرس وغیرہ، تو یہ موذی ایسے امراض ہیں، فرمایا ان امراض سے بچا رہے گا۔ نمبر 3 اس کی اولاد ذہین ہوگی اور پاگل پن سے محفوظ رہے گی۔ اس کی اولاد ذہین ہوگی اور پاگل پن سے محفوظ رہے گی۔ یہ کتنا بڑا نفع ہے، ذہین بھی ہو، پاگل پن سے محفوظ۔ اور آج کل آپ جانتے ہیں کہ یہاں یہ مغربی دنیا میں خاص طور پہ 2-3 سال کے بعد بچہ کہ جی آٹزم ہو گیا، آٹزم کا شکار ہو گیا۔ بچپن سے بچہ سمجھدار سب کچھ ہے، لیکن 2 سال بعد پتہ چلا آٹزم، اور وہ بالکل پاگل والی حرکتیں کرتا ہے، نفسیاتی مریض۔ تو فرمایا کہ دیکھو کتنا بڑا نفع کہ دسترخوان سے جو ہے وہ ٹکڑوں کو جو ہے ڈھونڈ کے تلاش کر کے کھانا شروع کر دیں، بلکہ وہی ٹکڑے جو ہے اپنے اس بچے کو جو آٹزم کا شکار ہو گیا اس کو بھی کھلانا شروع کر دیں، اسی نیت سے کہ یا اللہ اس سنت پہ میں عمل کر رہا ہوں تو میرے اس بچے کو جو ہے شفا کلی عطا فرما، انشاءاللہ اس کا پاگل پن دور ہو جائے گا۔ نمبر 4 اس کی اولاد نیک صالح اور غربت و افلاس سے محفوظ رہے گی۔ یہ ایک چوتھا فائدہ یہ، اس کی اولاد نیک صالح ہوگی اور غربت و افلاس سے محفوظ رہے گی۔ مسند فردوس دہلمی کا حوالہ ہے۔ نمبر 5 اس کو مالی خوشحالی اور اولاد میں عافیت نصیب ہوگی۔ مالی دنیا کے اندر انسان مالی خوشحالی چاہتا ہے تو مالی خوشحالی ہوگی، اور اولاد میں عافیت نصیب ہوگی، یعنی اولاد بھی عافیت والی، فرما بردار، نیک صالح۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں کہ جن کو جو ہے مال و دولت خوب ملا ہوا ہے لیکن اولاد نافرمان ہے، یا اولاد ان کو پوچھتی نہیں ہے، تو گویا کہ وہ ایک طرف سے اگر آسودہ ہے تو دوسری طرف سے تنگ ہے۔ تو یہاں پر جو دونوں طرف سے آسودہ ہو جائیں گے، مال بھی ملے گا اور اولاد بھی عافیت والی۔ نمبر 6 کھانے کے ریزوں کو چن کر کھانا جنت کی حوروں کا حق مہر ہے۔ اب دسترخوان پہ جو کھانے کے ریزے گر گئے ہیں ان کو چن کے اکٹھے کر کے کھا لیا، فرمایا جنت کی حوروں کا حق مہر ہے۔ کیا مطلب؟ گویا کہ آپ نے وہ اگر کھا لیا تو کھانے کا مطلب آپ نے جنت کی حوروں کا مہر ادا کر دیا، اور جب مہر ادا کر دیا تو ظاہر دلہن تو ملے گی، تو انشاءاللہ حوریں جنت کی لازمی ملے گی۔ جب حوریں ملیں گی تو جنت بھی ملے گی، کیونکہ حوریں جنت ہی کے اندر ملتی ہیں۔ تو دیکھو کتنا بڑا نفع ہے کہ آخرت کا، کہ صرف معمولی ریزے جو
جن کو انسان عجب اور کبر کی وجہ سے یا اپنی یہ طبی قرات کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا نفع دیکھو کتنا بڑا نفع ہے۔ اور یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم میں صفحہ نمبر 12 اور جلد نمبر 2 کیا کہ اس کے اندر یہ جو ہے یہ روایت نقل کی کہ کھانے کے ریزوں کو چن کر کھانا جنت کی حوروں کا حق مہر ہے۔ میں نے بتایا حق مہر جب ادا ہو گیا تو ظاہر ہے کہ دلہن ملنی حوریں ملیں گی، اور حوریں ملنے کا مقام جنت ہے تو یقیناً جنت بھی ملے گی۔ کتنا بڑا نفع ہے۔ اس کے بعد سنت نمبر 20 کھانے کے بعد ہاتھ پونچھنا سنت ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو پونچھنا سنت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کو رومال سے اس وقت تک نہ پونچھو تا وقت یا کہ اسے چاٹ کر صاف نہ کر لو۔ حوالہ صحیح مسلم صفحہ 175 اور جلد 2۔ تو دیکھو یہ یعنی پہلے انگلیوں کو چاٹ لیا، چاٹنے کے بعد اب آپ جو ہے اس کو صاف کریں۔ اور آج کل ہم کیا کرتے ہیں، کھایا جو ہے وہ اس کے اوپر حالانکہ کھانا لگا ہوا ہے، اور جیسے کہ حدیث میں آتا بھی ہے کہ ہو سکتا ہے اسی کھانے کے حصے کے اندر برکت ہو اور آپ نے اس کو نیپکن سے صاف کر کے پھینک دیا۔ نہیں، پہلے آپ چاٹ لیں، چاٹنے کے بعد اب آپ جو ہے وہ کریں، اب نیپکن سے صاف کر لیں، کوئی چکنائی وغیرہ کا اثر ہے تو یہ فرمایا کہ کھانے کے بعد ہاتھ پونچھنا سنت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کو رومال سے اس وقت تک نہ پونچھو تا وقت یا کہ اسے چاٹ کر صاف نہ کر لو۔ حوالہ سے مسلم صفحہ 175 اور جلد 2 یعنی والیوم 2۔ اس کے بعد سنت نمبر 21 سنت کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سنت ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سنت ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کھانے وغیرہ کی چکناٹ وغیرہ کو دھو کر صاف نہ کیا اور کوئی تکلیف پہنچ گئی، مثلا کسی جانور نے کاٹ لیا، تو اسے اپنے سوا کسی پر ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ اپنے سوا کسی پہ ملامت نہ کرے، کیونکہ جب آپ نے کھانا کھایا اور چکناٹ کو دھویا نہیں اور چکناٹ کی خوشبو سن کے کوئی کیڑا آ گیا، اس نے آپ کو ڈس لیا، کاٹ لیا، کوئی اور جانور نے آپ کے منہ کو چبا لیا ہے، چوہا آیا، چوہے نے دانت مار دیا کوئی کھانے کی خوشبو کی وجہ سے، تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ بس اس کو جو تکلیف پہنچی ہے یہ اپنے آپ کو ملامت کرے، کسی اور کو ملامت نہ کرے کہ یار آپ کے گھر میں چوہے بہت ہیں، یار یہ کیڑے مکوڑے یہاں صاف کیوں نہیں کرتے، یار یہاں پر آپ سپرے کیوں نہیں کراتے، اس کو چھوڑو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ حوالہ اب سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 239 اور مشکات شریف صفحہ جو ہے 366 یہ حوالہ ہے احادیث طیبہ کا کہ یہاں پر یہ حدیث موجود۔ لہٰذا جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹیں، چاٹنے کے بعد اس کو رومال نیپکن سے صاف کیا، اور اب جو ہے وہ پانی سے جا کر دھو بھی لینا چاہیے۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ صابن ہے، ایک سے ایک دھونے کی یہ چیزیں ہیں، تو لہٰذا اچھی طرح دھو کے صاف کرے، کیونکہ اس خوشبو کی وجہ سے کوئی جانور، کوئی کیڑا مکوڑا آپ کو ایذا نہ دے۔ اس کے بعد لکھا نوٹ، امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دھونے کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ صابن وغیرہ اولاً بائیں ہاتھ میں لے، پہلے دائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں کو دھوئے، بایاں صابن لیا، یہ 3 انگلیوں کو پہلے دھوئے اور ان پر صابن لگائے، پھر ہونٹ دھوئے اور ان پر انگلیاں ملے، پھر منہ دھوئے، دانتوں کو اوپر نیچے سے دھوئے اور تالو کو انگلی سے ملے، پھر انگلیوں کو صابن سے دھو ڈالے۔ یہ وہ پورا طریقہ ہے جو فرمایا سنت طریقہ، جس طریقے سے ہاتھ دھونے ہیں۔ تو دوبارہ سن لیجئے، امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دھونے کی کیفیت بیان کرتے لکھا ہے کہ صابن کو اولاً بائیں ہاتھ میں لے اور دائیں ہاتھ کی پہلی 3 انگلیاں، یہ 3 انگلیوں کو جو ہے وہ اچھی طرح یوں دھوئے اور ان پر صابن لگائے، پھر ہونٹوں کو انگلیاں ملے، پھر منہ کو دھوئے، پھر دانتوں کو اوپر نیچے سے دھوئے، ٹھیک ہے، اور تالو کو انگلی سے ملے، کیونکہ تالو کے اوپر بھی چکناہٹ وغیرہ کا اثر لگ جاتا ہے، انگلی سے ملے، پھر انگلیوں کو صابن سے دھو ڈالے۔ اب جو ہے وہ اچھی طرح دھو لیا، پانی سے بہا دیا۔ یہ وہ طریقہ ہاتھ دھونے کا۔ اس سے کیا ہوگا کہ چکناہٹ وغیرہ بھی نکل جائے گی اور اسمیل جو ہے وہ ساری نکل جائے گی، کیونکہ اگر بس وقت منہ کو بھی نہ دھوئے نا تو یا منہ کے اوپر بھی جو ہے وہ کھانے کی خوشبو کا اثر رہتا ہے۔
اندر سے اچھی طرح صاف نہ کرے تو اندر اثر رہتا ہے، اس کی اسمیل محسوس ہوتی ہے، تو اس لیے اچھی طرح صابن تھوڑا سا لگا کے باہر کے حصے کو بھی صاف کر کے آپ پانی سے دھو لے، تو یہاں پر بھی وہ خوشبو کھانے کی نہیں آئے گی، کہ ہو سکتا ہے ہاتھ دھو لی ہوں آپ نے اور ہونٹوں پہ منہ پہ کھانے کی خوشبو کا اثر موجود ہو، کوئی کیڑا یہاں آ کے کاٹ لے وہ خوشبو کا اثر سمجھ کے، اس لیے تکلیف ہو جائے گی، اس لیے فرمایا کہ اچھی طرح اس طریقے سے آپ دھو لیں۔ حوالہ احیاء العلوم صفحہ 12 جلد نمبر 2 یعنی والیوم 2 بحوالہ شمائل کبریٰ، سنت نمبر 22 نمبر سنت، ٹھنڈا کر کے کھانا تناول کرنا سنت ہے، ٹھنڈا کر کے کھانا تناول کر کے کرنا سنت ہے، کیونکہ گرما گرم ایک دم منہ جلا دے ایسا نہیں، تو ٹھنڈا کر کے کھانا تناول کرنا سنت ہے۔ حوالہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا ٹھنڈا ہونے دو، اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے، کھانا ٹھنڈا ہونے دو اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ حوالہ کنز العمال صفحہ 170 اور جلد 19 نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کھانا ٹھنڈا ہونے دیا کرو، گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی، کھانا ٹھنڈا ہونے دیا کرو، گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ حوالہ مجموع الزوائد صفحہ نمبر 23 اور جلد نمبر 5 یعنی 5 نوٹ، گرم کھانے سے مراد ایسا گرم نہ ہو جو منہ اور ہاتھ کو تکلیف دے، ایسا گرم نہ ہو جو منہ اور ہاتھ کو تکلیف دے۔ اور ہوتا ہے بعض دفعہ انسان لقمہ لگایا منہ میں ڈالا، اب اتنا گرم ہے کہ نہ اگل سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے، اب منہ کے اندر ہی گھماتا رہتا ہے، یہ دیکھنے والے کے سامنے بھی جہاں کی حیت ہے جی وہ غریب وہ گھماتا اندر بہت گرم لگ گیا ایسا، اس لیے بہت اتنا جو ہے وہ گرم ہو کہ آپ کا منہ بالکل جلنے نہ لگے، تا نگل تو سکیں چبا تو سکیں کم از کم اس انداز سے۔ نوٹ، گرم کھانے سے مراد ایسا گرم نہ ہو جو منہ اور ہاتھ کو تکلیف دے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے آگ کھانے کا حکم نہیں دیا، کہ گرم گرم کھانے کا مطلب ہے آگ کھا رہے ہیں، اور یہ وجہ کہ بہت زیادہ گرم ہو تو انسان اگر کھا بھی لے تو وہ انسان کو اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہو، سوائے آگ اور تپش کے آدمی اپنے منہ کو اور زبان کو حالانکہ جلنے سے بچاتا ہی رہتا ہے، اس کھانے کی جو اصل لذت فیل ہی نہیں ہوتی، بلکہ یوں سمجھو آگ ہی کھا رہا ہے۔ صحیح آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے آگ کھانے کا حکم نہیں دیا، اتنا گرم کہ آپ کھا رہے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے آگ ہی کھا رہے ہیں، کوئی ذائقہ نہیں، کوئی ٹیسٹ ہی نہیں، اس لیے فرمایا۔ باہر قید معتدل گرم کھانا خلاف سنت نہیں، اعتدال کے ساتھ، اعتدال کے معتدل گرم کھانا ہو، بالکل ٹھنڈے ہونے سے مراد یہ بھی نہیں کہ بالکل برف ہو جائے، بالکل جو ہے فریج سے نکلا ہوا جیسے، ایسا بھی نہیں، بلکہ گرم نہ کھانے سے مراد کہ معتدل گرم کھانا خلاف سنت نہیں، بلکہ جو کھانا گرم ہی کھایا جاتا ہو اس کے گرم کھانے میں مذائقہ نہیں۔ بعض کھانے جو گرما گرم ہی کھائے جاتے ہیں تو ان کے جو ہے وہ گرم کھانے میں مذائقہ نہیں، کیونکہ وہ لیکن گرم ایسا نہ ہو کہ منہ جلے، بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دن گرم کھانا پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا اور الحمدللہ کہتے ہوئے فرمایا کہ کئی دن ہو گئے پیٹ میں گرم کھانا نہیں گیا، کئی دن ہو گئے پیٹ میں گرم کھانا نہیں کیا، مطلب آپ نے اس گرم کھانے کو پسند فرمایا۔ اس سے مراد معتدل گرم کھانا، بہت تیز گرم کھانا کہ منہ جلائے اور ایسے لگے بندہ آگ ہی نکل رہا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن کھانا آپ جانتے کہ گرما گرم نہ ہو تو لطف بھی نہیں آتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کئی دن ہو گئے تھے پیٹ میں گرم کھانا نہیں گیا، کہ الحمدللہ آج گرما گرم کھانا کھایا۔ تو اس لیے معتدل گرم کھانا یہ نہ صرف کے خلاف سنت نہیں بلکہ نبی کی عین سنت بن گیا۔ حوالہ سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر جو ہے 417 اور جلد نمبر 2 والیوم 2۔ اس لیے گرما گرم پلاؤ، گرم گرم نہاری اور گرم چائے وغیرہ کھانے پینے میں ہرگز خلاف سنت نہیں۔ اب گرم گرم پلاؤ گرما گرم نہ ہو تو کیا لطف ہے، بریانی گرما گرم نہ ہو تو کیا لطف آئے گا، اس لیے نہاری جو گرما گرم نہاری نہ ہو
تو مزہ نہیں آتا. بعض لوگ تو اس گرم کو بھی دوبارہ گرم کرواتے ہیں یا اس کے بعد لطف نہیں آتا. اور گرم گرم چائے نہ ہو تو مطلب بھی اس کا مطلب معتدل گرم جو ہونا چاہیے, اور بعض کھانے معتدل گرم جب تک نہ ہو تو لطف نہیں آتا. تو یہ خلاف سنت نہیں بلکہ سنت سے ثابت ہے کہ جیسے ابھی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنا کہ آپ نے الحمدللہ کئی دن ہو گئے جو ہے آج جو ہے گرم کھانا پیٹ میں گیا, اتنے دن سے گرم کھانا پیٹ میں نہیں گیا. اس کا مطلب یہ سنت سے ثابت. سنت نمبر 23 مل بیٹھ کر کھانا تناول کرنا سنت ہے. مل بیٹھ کے کھانا تناول کرنا سنت ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل کر کھایا کرو, مل بیٹھ کے کھایا کرو, الگ الگ نہ کھایا کرو, کیونکہ جماعت کے ساتھ کھانے میں برکت ہے. جماعت کے ساتھ کھانے میں برکت ہے. حوالہ سنن ابن ماجہ الترغیب و ترہیب صفحہ نمبر 133 اور جلد 3 والیوم 3. نیز حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کبھی نہیں کھاتے تھے. آپ تنہا کبھی نہیں کھاتے تھے بلکہ ساتھ کسی کو ملا کے کھاتے. حوالہ کیمیاء سعادت امام غزالی اتحاف السادہ صفحہ نمبر 217. نوٹ: مل بیٹھ کر کھانے سے انسان کی حرص کی بھی اصلاح ہوتی ہے. مل بیٹھ کے کھانے سے انسان کی حرص کی بھی اصلاح ہوتی ہے اور باہمی الفت و محبت کا بھی باعث ہوتا ہے. آپس میں الفت و محبت کا بھی باعث ہوتا ہے. اس لیے حتی الامکان مل بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے. اگر کوئی میسر نہ ہو تو اکیلے تنہا کھانا تناول کرنا بھی جائز ہے. یہ نہیں کہ کوئی مل نہیں تو اکیلے کھانا نہیں بھائی, اگر نہیں کوئی مل رہا اکیلے ہی آپ ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ اکیلے کھانا کھا لیں تو وہ جائز ہے, منع نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب اور آپ کی سنت یہ ہے کہ مل بیٹھ کے کھانا چاہیے. اچھا, مل بیٹھ کے کھانا کھانے میں ایک صورت یہ ہے کہ ایک ہی برتن کے اندر سارے کھا رہے ہیں. ایک بڑی پرات ہے, اس کے اندر میں سے چاول رکھے ہوئے ہیں, لہذا جب 3-4 بندے یوں دائرہ بنا کے بیٹھے اس میں سے کھا رہے ہیں تو ایک ہی برتن. یہ مل بیٹھ کے کھانا تو ذائق اس میں ذہن سی, یہ تو بہت اعلیٰ ہے. اس میں تو یہ ہے کہ سارے جو ایک ہی برتن سے کھا رہے ہیں تو برکت ہی برکت ہے. ایک ہی صورت. ایک صورت یہ ہے کہ مین ڈونگا جس کے اندر چاول یا جس کے اندر سالن موجود ہے وہ ڈفرینٹ جگہ پڑا ہے, ہر بندے کے آگے پلیٹیں پڑی ہیں, وہ اس میں سے نکال کے اپنے برتن میں ڈالتا ہے اور کھاتا ہے. پھر اور لینا اور لے لیتا ہے. روٹیاں ایک دسترخوان میں پڑی, وہاں سے روٹی نکال کھا. تو یہ بھی مل بیٹھ کے کھانا ہے. جیسے عام طور پہ آج کل یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی برتن سے لے کے انسان اپنے برتن میں ڈالتا ہے اور پھر بیٹھ کے کھاتا ہے. تو یہ بھی تو دونوں مل بیٹھ کے کھانے کی صورت میں داخل ہوگا. لیکن اکٹھی ایک بڑے برتن میں پرات میں یا ایک پلیٹ کے اندر 2 بندے شریک ہو جائیں, آمنے سامنے والے, درمیان میں پلیٹ ہے, سامنے آمنے والے, جیسے دعوت تبلیغ کے ساتھی عام طور پہ ایسے ہی کرتے ہیں. دعوت تبلیغ میں جائیں تو درمیان میں پلیٹ میں سالن ڈال دیا, سامنے آمنے والے 2 بندے ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ بھی مل بیٹھ کے کھانا ہے. تو بارہ اس انداز سے مل بیٹھ کے کھانا جو اس میں کوئی مذاق نہیں. اور اکیلے کھانے سے مراد یہ ہے کہ انسان بالکل تنہا اکیلا سے لے کے بالکل کونے خدرے میں جا کے بیٹھ گیا اور وہاں بیٹھ کے کھا رہا ہے. تو یہ حرص کی اصلاح اس طرح ہوتی ہے کہ انسان جب کھانا کھانے لگتا ہے تو ایک اچھی سی بوٹی سامنے والے نے لے لی. اب آدمی کو ہو یہ تو مجھے بہت پسند تھی, مونگ کی بوٹی تھی, میں نے لینی تھی, اس نے لے لی. اب حرص, وہ انسان کی حرص کٹتی ہے, انسان کی حرص کٹتی ہے اور اس کے بغیر انسان جی رہا ہے تو سوچتا کوئی بات نہیں یار, نہیں ملی تو کوئی نہیں, اس کے بغیر بھی تو جی رہے, پیٹ بھر گیا بھائی. تو گویا کہ حرص کی اصلاح ہوتی ہے, کیونکہ حریص جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے جب تک یہ حرص کا ہاتھ نہ ماروں لگتا ہے یہ حرص مٹے گی نہیں. لیکن یہ کہ مل بیٹھ کے کھانے میں کچھ کم ملا کچھ زیادہ ملا, مرضی کی بوٹی وہ لے گیا, مرضی کے چاول اس نے کھینچ لیے, تو یہ کیفیات ہوتی, انسان صبر اور تحمل کرتا ہے, برداشت کرتا ہے, اس سے وہ حرص کی اصلاح ہوتی ہے. اس لیے اور پھر باہمی الفت محبت پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد سنت نمبر 24 نماز کی جماعت کے وقت کھانا آ جائے تو پہلے کھانا تناول کرنا سنت ہے. اب نماز کی جماعت کے وقت کھانا آ جائے تو پہلے کھانا تناول کرنا سنت. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے اور کھانا آ جائے تو کھانا کھا لو. دیکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی بھوک کتنی عزیز ہے, آپ کو بھوکا نہیں ماننا چاہتا, لہذا کھانا پہلے کھا لو. حوالہ صحیح بخاری شریف صفحہ 821 جلد نمبر 2 والیوم 2.
نیز حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز کی جماعت کے وقت کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور امام کی قرات کی آواز سن رہے ہوتے تھے. کھانا کھا رہے ہوتے امام کی آواز آ رہی سن رہے ہوتے قرات، یعنی نماز شروع ہو چکی ہے، یعنی قرات سن کر بھی آپ کھانا نہیں چھوڑتے تھے، آپ اپنا کھانا مکمل کرتے اب جا کے شریک ہوتے تھے. حوالہ بخاری شریف صفحہ نمبر 821 اور جلد 2. نوٹ: علامہ عینی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھانے کو نماز با جماعت پر مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے، وجہ بتا رہے ہیں، کھانے کو نماز با جماعت پر مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کھانے کے بعد دل فارغ ہو جائے، کھانا کھا کے دل فارغ ہو جائے اور حالت نماز میں کھانے کا دھیان نہ رہے. حالت نماز میں جو دھیان کھانے میں نہ لگا رہے. کوئی شریعت حقہ نے کھانے کو نماز بنا لیا لیکن نماز کو کھانا بنانا گوارا نہیں کیا. اب اگر اس بھوک کی ہڑک کی حالت میں اگر نماز میں شریک ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا جو ہے نماز کی حالت میں دماغ و دھیان کھانے میں رہے گا، بار بار کیفیت تو کھانے کی رہے گی. تو آپ نے نماز کو کھانا بنا دیا، اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کی نماز کھانا بن جائے. ہاں آپ کا کھانا نماز بن جائے کیونکہ ادھر نماز کھڑی ہو گئی، ادھر آپ کھانا کھا رہے ہیں، تو کھانا کھاتے آپ کے دماغ و دھیان میں نماز رہے گی. یار اب نماز پڑھ کے اور کھانا کھا کے نماز پڑھنی ہے، یار کھانا کھا کے نماز پڑھنی ہے، یار کھا لو، یار جلدی کر لو. تو گویا کہ آپ کا کھانا نماز بن گیا. تو دیکھو یہ شریعت کی جو ہے یہ حکمتیں اور باریکیاں کہ آپ کے کھانے کو نماز بنا دیا، 2 اجر مل رہا ہے. اس کے بعد نماز پڑھیں گے تو نماز اجر ملے گا. لیکن نماز کی حالت میں اگر کھانے کا دھیان رہے گا تو آپ نے اپنی نماز کو کھانا بنا دیا. تو یہ شریعت کو گوارا نہیں. یہ وہ راز ہے کہ کھانا جب آ جائے، اور اس میں یہ بات لکھی ہے، اس سے مراد وہ ہے کہ کھانا جب آیا اور وہ کھانا آنے کے بعد کھانے کی ایک ہڑک ہوتی ہے نا بھوک کی، وہ اٹھ گئی آپ کی، اب یہ نماز کا وقت ہو گیا. یہ وہ کیفیت مراد ہے کہ اس کیفیت میں اب آپ پہلے کھانا کھائیں، آپ نماز پر دھیان نہ دیں، اپنا کھانا کھائیں، کھانا کھا کے فارغ ہو کے اب آپ نماز میں شریک ہو جائیں. جتنی مل گئی ورنہ اپنی پوری کریں، یا 2 ساتھی مل کے اپنی جماعت کرا لیں. کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو ہڑک جب اٹھ جاتی ہے بھوک کی تو اس وقت پھر انسان جو ہے اور نماز میں بھی اس کے دھیان میں رہے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وہ بھوک کی ہڑک نہیں اٹھی اور کھانے کی خوشبو یا کھانا دسترخوان پہ آیا نہیں ہے، لیکن یہ کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو پھر آپ نماز کو مقدم کریں کیونکہ ابھی دل آپ کا کھانے میں اٹکا نہیں، کیونکہ بھوک جو خاص قسم کی ہڑک وہ اٹھی نہیں ہے. تو لہٰذا اس میں آپ کی نماز کھانا نہیں بنے گی. آپ نماز ادا کریں، اس کے بعد جو ہے سنت کے مطابق کھانا کھائیں. اسے اس باریک بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. حوالہ عمدۃ القاری شرح بخاری صفحہ جو ہے وہ جلد نمبر 21 صفحہ 108 جلد نمبر جو 21. سنت نمبر 25 جمعے کے دن بعد جمعہ کھانا تناول کرنا سنت ہے. جمعے کے دن بعد جمعہ پڑھنے کے بعد آپ کھانا تناول کریں جمعے والے دن. تو جمعے کے دن بعد نماز جمعہ کھانا تناول کرنا سنت ہے. حوالہ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ہم لوگ جمعے کے بعد کھانا کھاتے اور قیلولہ کرتے تھے. جمعے کے بعد کھانا کھاتے اور قیلولہ کرتے تھے. حوالہ صحیح بخاری شریف صفحہ 813 جلد نمبر 2 والیوم 2 اور ترمذی صفحہ 69 اور جلد 29. سنت نمبر 26 دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ سنت ہے. دوپہر کے کھانے کے بعد جو ہے وہ قیلولہ سنت ہے. حوالہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن کو سو کر رات کی عبادت پر قوت حاصل کرو. دن کو سو کر رات کی عبادت پر قوت حاصل کرو. حوالہ سنن بہقی شعب الایمان صفحہ نمبر 182 جلد نمبر 5. نیز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی